تم نے فراڈ بنایا ہے، کھانے پینے کے دھندے بنائے ہیں تم نے۔ یہ تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں برسیاں دنیا کے کسی عالم کے پاس میرے پیغمبر کا کوئی فرمان، 1 لاکھ سے زائد صحابہ، کسی ایک صحابی کا عمل، 4 ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، کسی ایک امام کا قول تیجا، ساتواں، 10واں، 40ویں کے بارے میں پیش کر، بندیالوی کی سزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بھائی آپ کو پھانسی دے کے کرنا کیا ہے؟ آپ پھانسی سے بھی بڑھ کر جس سزا میں مبتلا ہے وہ ہے بدعقیدگی کی سزا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں سے صراط مستقیم لے لیا اور پھر اس کی پہچان بھی میرا خالق، میرا مالک آپ کو نہیں دے رہا۔ صدق کے دل سے توبہ کریں۔ اور آپ نے یہ جو کہا ہے پھانسی کا، بھائی پھانسی آپ نہ لیں، صرف اور صرف آپ یہ بات مان لیں کہ جو ہم آپ کو دلیل دے رہے ہیں، آپ نے کہا تیجا، ساتواں، 40واں یہ حضور کے عمل سے ثابت کریں، تو تیجا میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ امام ملا علی قاری ہے، امام ملا علی قاری نے اپنے فتاوی کے اندر اس کو درج فرمایا ہے۔ دیکھیں وَكَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ من وفات ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تیسرا دن تھا۔ جاء ابو ذر عند النبی بتمرۃ یابسۃ ولبن فیہ حبز من شعیر، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خشک کھجور اور دودھ لائے جس میں جو کی روٹی تھی، پھر اس نے فوضعها عند النبی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان چیزوں کو رکھ دیا۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ وسورۃ الاخلاص 3 مرات، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 بار پڑھی، اور الی ان قال رفع یدیہ للدعاء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، ومسح بوجہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر اس کو پھیر لیا، اور فامر رسول اللہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابا ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان یقسمها بین الناس، اس کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دی۔ مجھے آپ یہ بتائیے پورا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو آج ہم عمل کرتے ہیں، یہ والا عمل اکابرین نے اپنی کتب کے اندر درج فرمایا۔ تو اب آپ پر پھانسی تو بنتی ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ پھانسی لے لیں، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ اس کو مان جائیں اور توبہ طائب ہو جائیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے امام اللہ علی قاری کا فتاویٰ پیش کیا ہے، اور پھر اگر یہ بات اگر مثلا درست نہ ہوتی تو پھر مطلب یہ ہے کہ فتاوی شامی میں بھی اس کا ذکر نہ ہوتا۔ دیکھیں یہ والا عمل جو آج ہم کرتے ہیں، یہ والا عمل جو ہے ہم تیجے میں کرتے ہیں، چوتھے میں کرتے ہیں، ساتویں میں کرتے ہیں، 40ویں میں کرتے ہیں، یہ عمل ہم مطلب یہ، اور ہم دن کو کوئی ضروری نہیں قرار دیتے کہ تیسرے دن ہی کیا جائے، لیکن آپ لوگوں نے بس لوگوں کا ذہن خراب کرنا ہے اور بار بار کہنا ہوتا ہے۔ اگر ایسے کرنا ناجائز ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بڑے بڑے فتاوی جات یہ اپنی اپنی کتب کے اندر کیوں درج کرتے ہیں؟ یہ حنفی فتاوی ہے اور آپ بھی حنفی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ دیکھیں میں پیش کرتا ہوں کہ یہ فتاوی شامی ہے۔ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَآمَنَ الرَّسُولُ وَسُورَةَ يَاسِينَ وَتَبَارَكَ الْمُلْكُ وَسُورَةَ التَّكَاثُرِ وَالْإِخْلَاصِ 12 مرة أو 11 أو 7 أو 3 ثم يقول اللهم أوصل صواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم۔
جو ممکن ہو قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ، بقرہ کی اول آیات اور آیت الکرسی اور آمن الرسول اور سورہ یاسین اور ملک اور سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 12، 11 یا 7 یا 3 دفعہ، پھر کہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں لوگوں کو پہنچا دے۔ اب یہ والا جو ہے فتاوی شامی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں جائز نہیں تھی، کیا جیسے آپ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا انہیں حدیث نظر نہیں آئی تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہتے ہیں دکھاؤ، تو پھر آپ سے آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ منع کی کوئی ایک دلیل دکھائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیجا کرنا شرک و بدعت ہے، ساتہ کرنا شرک و بدعت ہے، ساتہ نہ کیا جائے، 40واں نہ کیا جائے، چوتھا نہ کیا جائے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو تو کوئی ایک منع پر دلیل پیش کر دے۔ پورا قرآن ہے، پوری حدیث ہے، کسی ایک جگہ پر آپ دکھا دیں، لیکن یہ بتا دیں قیامت آ سکتی ہے، لیکن آپ کبھی بھی منع پر ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ۔ اور پھر آگے میں آپ کو آپ کے گھر سے دلیل دیتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ انہوں نے مجموعہ فتاوی اس کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ 24 نمبر جلد ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے صحیح چھانٹی لگائی آپ لوگوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین لیس فی الآیہ ولا فی الحدیث ان المیت لا ينفع بدعاء الخلق لہو بما یعمل عنہ من البر بل ائمۃ الاسلام متفقون علی اتفاء المیت بذلك وهذا مما يعلم بالاستقرار من دین الاسلام وقد دل علیہ الکتاب والسنة والاجماع ممن خالف ذلك كان من اہل البدع۔ یہ اپنا انہوں نے لکھا ہے ابن تیمیہ نے، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مذکور جو آیت اور حدیث میں یہ بالکل نہیں ہے، آیت اور حدیث میں یہ بالکل نہیں ہے کہ میت اس دعا سے نفع حاصل نہیں کرتی جو مخلوق اس کے لیے کرتی ہے، بلکہ یہ آیت میں بالکل نہیں ہے جیسے آپ آیتیں پڑھتے ہیں، اور اس نیک عمل سے نفع حاصل نہیں کرتی جو اس کے لیے کیا جائے، بلکہ ائمہ اسلام میت کے دعا و اعمال صالحہ سے منتفع ہونے پر متفق ہیں، اور یہ دین اسلام کے ضروری مسائل میں سے ہے، اور اس پر کتاب و سنت اور اجماع دلالت کرتے ہیں، اور جو کوئی اس کی مخالفت کرے وہ ذالک کان من اہل البدع، وہ بدعتی ہے۔ ہم بدعتی نہیں ہیں، بدعتی آپ لوگ ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ نے بدعتی آپ لوگوں کو قرار دیا ہے۔ ان کے شاگرد جو علامہ ابن قیم انہوں نے بھی آپ لوگوں کو بدعتی کہا ہے۔ دیکھیں وَذَهَبَ کتاب الروح کے اندر وَذَهَبَ بَعْضَ أَهْلِ الْبِدْءِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ الْبَتَّةَ لَا دُعَاء وَلَا غَيْرُ۔ بعض اہل کتاب بدعتی کہتے ہیں کہ مردے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا نہ کسی عمل کا، تو یہ نہ کسی عمل کا جب یہ کہا تو اس عمل میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آج ہم عمل کے طور پر کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جناب والا آپ کو ایک تو اپنے گھر کی خبر نہیں، دوسرا آپ اکابرین نے جو عبارات لکھی ہیں آپ کو اس پر اعتماد نہیں، صرف آپ کو کتاب و سنت پر اعتماد ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ ان جو اکابرین ہیں ان کے علم پر آپ بہت بڑی انگلی اٹھاتے ہیں، اور بہت بڑا آپ جو ہے ان پر داغ لگاتے ہیں کہ انہیں نہیں پتہ تھا، آج آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو تیجے کے حوالے سے روایت دی ہے، اب آپ نے یہ روایت بھی نہیں مانی اور اس کا جواب بھی نہیں دیا، مجھے پتہ ہے، اور یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جو آج آپ نے